ہو سکتا ہے کہ خدا اس دنیا کی عمر آدھا دن اور بڑھا دے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تو اس دنیا کی کل عمر کتنی ہے؟ فرمانے لگے کہ 2.5 دن۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آدھے دن سے کیا مراد ہے؟ فرمانے لگے 500 سال۔ یہ کہانی اور واقعات ہیں حضرت دانیال علیہ السلام کی، کہ جنہیں اللہ کریم نے پہاڑوں اور بہت سے علوم عطا کیے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام ایک دن کوہ کاف کے پاس جا کر کہنے لگے، اے پہاڑوں کے سردار، کیا تو ہی ہے پہاڑوں کا سردار؟ کوہ کاف کے اندر حرکت آئی اور وہ کہنے لگا، جی ہاں میں ہی ہوں پہاڑوں کا سردار، کہ جب مجھے خدا کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ فلاں جگہ پہ زلزلہ لانا ہے تو میں اپنی شاخ کو ہلاتا ہوں اور اس جگہ پر زلزلہ آ جاتا ہے۔ گویا کہ کوہ کاف کی شاخیں دنیا کے ہر خطے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب شہنشاہ اس دور کا بخت نصر جو تھا وہ کچھ قیدی قید کر کے لایا اور اس کے اندر حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ وہ انہیں ایک نوجوان کے طور پر کنویں میں ڈال دیتا ہے۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد اس کنویں کی نیچے سے بنیادیں جنگلی جانوروں جن کو قید کیا گیا تھا ان سے مل رہی تھیں، جہاں پر 2 شیر موجود تھے۔ خدا کے حکم سے ان شیروں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور وہ ساری رات حضرت دانیال علیہ السلام کے پیروں کو چاٹتے رہے۔ وہیں اسی وقت اللہ کریم نے اپنے ایک نبی جن کا نام ارمیا علیہ السلام تھا، الف رے میم یہ الف، ارمیا علیہ السلام، جو اس وقت موجودہ فلسطین، اس وقت کا بیت المقدس میں موجود تھے، حکم آیا کہ ہمارے بندے دانیال علیہ السلام کے پاس کھانا لے کر پہنچو کہ وہ قید میں ہے۔ ارمیا علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ کہ میں یہاں ارض مقدس میں ہوں، بیت المقدس میں ہوں، اور وہ بابل عراق کے شہر میں ہیں، میں ان تک کیسے پہنچوں گا؟ حکم آیا کہ کھانا تیار کرنا تو تمہارا کام ہے، وہاں پر منزل پر پہنچانا ہمارا کام ہے، سو تم کھانا تیار کرو۔ حضرت ارمیا علیہ السلام نے کھانا تیار کیا۔ کھانا تیار کرنے کے بعد ان کے پاس ایک فرشتہ آیا، فرشتہ انہیں لے کر اس کنویں کے قریب پہنچا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے ارمیا علیہ السلام کو دیکھا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمانے لگے، میں اللہ کا ایک نبی ہوں اور اس فرشتے کے ساتھ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کے لیے کھانے کی کچھ اشیاء لے کے جاؤں تاکہ آپ سکون حاصل کر سکیں جسمانی طور پر۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ کی اس وقت بہت ہی اچھے الفاظ میں تعریف کی کہ اللہ وہ اللہ ہے، وہ خدا ہے کہ جو اس کو یاد کرے تو وہ اس کو بھولتا نہیں، جو اس پہ یقین کرے تو وہ اس کا یقین توڑتا نہیں، وہ اپنے بندے جو اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چلتے ہیں ان کے اخلاص کو کبھی نیچے یا ڈگمگانے نہیں دیتا، وہ اس سے بڑھ کر اخلاص سے ان کی مدد کو آتا ہے۔ دانیال علیہ السلام نے ایک وقت میں خدا سے دعا کی کہ اے خدا مجھے امت محمدیہ قبر میں اتارے، مجھے دفن کرے۔ اسی طرح ہی ایک صحابی جب علاقہ تستر کو فتح کرتے ہوئے پہنچے تو انہوں نے کہا اس شہر کا جو بیت المال ہے وہ کہاں پر ہے؟ کسی نے نشاندہی کی کہ وہ سامنے۔ وہ صحابی وہاں پر پہنچے تو انہیں وہاں پر ایک تابوت ملا۔ اسی طرح ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پر پہنچے ہمیں ایک تابوت ملا، اس تابوت کے اندر ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کی رگوں کے اندر خون جاری تھا۔ میں نے دیکھتے ہی ان کے بغل گیر ہو گیا، ان کو بوسا دیا اور وہیں سے قاصد کو روانہ کیا اس وقت کے امیر المومنین عمر بن علی الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ہمیں یہاں پر ایک تابوت ملا ہے جن کے پاس ایک مٹکا ہے، اس کے اندر اس کے ساتھ ایک مصحف ہے، ایک کتاب ہے، مٹکے کے اندر چربی ہے، کچھ درہم و دینار ہے اور ایک انگوٹھی بھی ہے، ہمیں بتائیے کہ ہم اس کا کیا کریں۔ وہ کہنے لگے کہ حدیث شریف میں آتا، حضرت عمر نے اس وقت امیر المومنین تھے، انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ دانیال علیہ السلام کی جو میت ہے، جو ان کا جسد پاک ہے، اس کے بارے میں جو خبر دے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ حضرت امیر المومنین نے حکم صادر کیا کہ درہم و دینار کو غربا میں تقسیم کر دو،
مصحف کو ہمارے پاس بھیج دو، انگوٹھی کو انعام کے طور پہ ہم نے تمہیں دیا، اور جس شخص نے خوشخبری یہ دی، تمہیں راستہ بتایا اس جگہ کا، اسے بھی ہمارے پاس بھیج دو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دوپہر کے وقت 11 قبریں کھودیں۔ 11 قبروں کے بعد جب رات شام ڈھل گئی تو ہم نے دانیال علیہ السلام کو ان میں سے کسی ایک قبر کے اندر دفنا دیا، اور 11 کی 11 قبروں کو بالکل سپاٹ کر دیا کہ کسی کو پتہ نہ لگ سکے حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ دفنا چکے تو انگوٹھی جو امیر المومنین کے حکم سے ان کے پاس تھی، وہ آگے ان کی نسل میں چلی، کہ جس انگوٹھی کے اوپر ایک شخص کو دکھایا جا رہا ہے اور 2 شیر اس کے پیروں کو چاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو کہ جسے تم نے تابوت میں پایا اور اسے تم نے دفنا دیا کہ کوئی اس کی قبر تک نہ پہنچ سکے؟ ابو موسیٰ، جی ہاں، ان کا نام تھا ابو موسیٰ۔ ابو موسیٰ فرمانے لگے کہ ہاں بالکل، میں یہ چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا تھا شرعی تعلیم کے مطابق کہ کوئی ان کے تبرکات کو ان کے جسم کے ساتھ کوئی اپنے گھر کو نہ اٹھا کر لے جائے۔ یہ ان کی وصیت تھی، اللہ سے دعا تھی ان کی، جو اللہ نے امت محمدیہ کے ذریعے ان کا مدفن اس علاقے میں کیا، اور ان کی جس طرح شان و شوکت تھی اس کے مطابق کیا۔ وہ کہنے لگے کہ اس انگوٹھی کے اوپر وہی نشان موجود ہے کہ جو حضرت دانیال علیہ السلام جب کنویں میں تھے اور 2 شیر ان کے پاؤں چاٹ رہے تھے، وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا تم اس شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اگر آسمان بارش برسانا روک دیتا اور ہم اس شخص کو آسمان کے نیچے لا کر رکھتے، اس کے تابوت کو لا کر رکھتے، وہ جس چارپائی پہ تھے ہم اس کو لا کے رکھتے، تو آسمان اپنی بارش برساتا۔ میں اس شخص کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں، اور وہ بلا شبہ حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ دانیال علیہ السلام جنہوں نے دنیا کی عمر کے بارے میں بتایا۔ ممکن ہے کہ شاید یہ وہی آدھا دن چل رہا ہو یا اس کا اختتام ہو۔ اپنے گرد و نواح میں دیکھیے اور تلاش کیجئے، کہیں وہ آدھا دن شروع ہوا، یا اس کا وسط ہے، یا اس کا آخر ہے۔ جواب مل جائے تو ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔